اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والوالدات يرضعن اولادهن والوالدات ماؤں کو چاہیے والوالدات يرضعن رضاعت کریں اولادهن اپنی اولاد کی. والدہ کے آخری گولتے کو کاٹ کے الف اور تے کا اضافہ کر دیا گیا تو یہ مائیں بن گئی. يرضعن یہ وہی رضاعت کا کلمہ آپ نے سنا ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں. نون تو نسواں کے لیے ہے. یردعن وہ اپنی رضاعت کریں. اردعا یردعو فتحا یفتحو. اردعا کہتے ہیں اس نے دودھ پلایا. یردعو وہ دودھ پلاتی ہے یا پلائے گی. یردعن کہ وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو. اولاد ہن وہ اپنی اولاد کو. حولینی حول کہتے ہیں سال کو اور حولینی یانون ساتھ لگ گیا ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کلمے کے آخر پر ایک الف کا اضافہ ہو جائے الف نون کا اضافہ ہو جائے یا یانون کا اضافہ ہو جائے تو اس الف نون اور یانون سے جو اضافہ ہوتا ہے اس سے مراد تثنیہ مثنیٰ یا عدد میں دو ہونا ہوتا ہے. حول تو کہتے ہیں سال کو تو حولینی 2 سال. نشانی یہ ہے کہ یا نون کے نون کے نیچے اگر زیر آئی ہے تو یہ مثنیٰ ہے. زبر آ گئی ہے تو پھر یہ جمع ہے. پھر 3 یا 3 سے زائد ہیں. حولینی کاملین کامل کا کلمہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں مکمل. اور یا نون مثنیٰ کی علامت ہے. 2 سال مکمل. لمن ارادہ لام کے لیے من جو ارادہ جس نے یہ ارادہ کیا ہے. ان یتم ان کے تم اتم یتم مکمل کرنا تمام کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ تو فعل مضارع کی علامت ہے. یتم رضاء جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے. وعلی المولود لہ وہ کا مطلب اور علی کا مطلب پر. المولود لہو مولود لہو جس کا وہ بیٹا ہے یعنی علی المولود لہو جس کا وہ بیٹا ہے. رزقہن وہ جو دودھ پلاتی ہے اس کا رزق یعنی بیوی کا رزق. اب تو طلاق ہو گئی لیکن رزقہن ان عورتوں کا جو رزق ہے وہ کسوتہن. یہ کلمہ کسوہ کہتے ہیں کپڑے پہنانا. اس کے پہنانے کے کپڑے یعنی نفقہ یوں سمجھیے کھانے پینے کی چیزیں اور پہننے کی چیزیں. کسوتہن بمعروف معروف طریقے کے ساتھ وہ اس کے ذمے ہوگا جس کا وہ بیٹا ہے. یعنی طلاق دینے والا جو شوہر ہے جو اس بچے کا باپ ہے اس کا ذمہ ہوگا
کہ اپنی سابقہ بیوی کو جو اب مطلقہ ہو گئی ہے اس کو کھانے پینے اور پہننے کا خرچہ برداشت کرے۔ لا تکلف، لا نہیں، تکلف نہیں ہے تکلیف، نفس کسی نفس کے لیے، الا وسعہا سوائے اس کے جتنی اس کی وسعت ہے۔ لا تدار والدۃ، واو کے لا کا مطلب نہیں، تدار نہیں ہے ضرر، وہی کلمہ زواد رے سے جو بنتا ہے، لا تدار اور نہیں ہے ضرر والدۃ والدہ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، بی ولدیہا بے کے سبب ولدیہا جس کا وہ بیٹا ہے، یعنی اس بنیاد پر کہ اس کا بیٹا ہے لہذا جو مرضی اسے کرو، اس نے تو دودھ پلانا ہے، اس کی تو ممتا کا معاملہ یہ تو کرے گی نہیں، اس لیے کسی کے اوپر کوئی تنگی نہیں کرنی، کسی نفس کو کوئی تکلیف نہیں دینی، ولا مولود لہو نہ ہی وہ جس کا بیٹا ہے یعنی شوہر، بھی ولدیہا اس اپنے بچے کی وجہ سے، چونکہ بچہ اس کا ہے اس لیے اسی کے ذمہ سب کچھ ڈال دیا جائے، اس کو تنگ کیا جائے، اس کو تکلیف دی جائے، نہیں ایسا نہیں۔ 2 سال ہے، 2 سال دودھ پلانا ہے، پھر اس دوران جو خرچہ آئے گا وہ دینا ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ، وہ کے معنی اور، علا کا مطلب پس، الوارثی جو وارث ہے، اگر باپ نہیں ہے تو یہی جو باپ والی ہدایات ہیں اور یہ تعلیمات ہیں اب وارثوں کو پوری کرنی ہے کہ بچے کو 2 سال دودھ پلائیں، مثل ذالک اس کے مطابق، اس کی طرح۔ فَإِنْ أَرَادَا اگر وہ ان دونوں نے ارادہ کر لیا ہے، فصالاً، فصل کہتے ہیں الگ کرنے کو، ان ترادن یعنی دودھ پلانے سے انہوں نے فیصلہ کر لیا روک لینے کو، منہما من سے ہما ان دونوں نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے سے روکنا ہے، وہ تشاور مشورے کے بعد اور یہ راضی ہو گئے ہیں، فلا جناح، فا کا مطلب پس، لا کا مطلب نہیں، جناح ان کے علیہما ان دونوں پر پھر کوئی گناہ نہیں، ہونی تو یہ چاہیے کہ ان کو 2 سال تک مکمل بچے کی رضاعت کی جائے اور جو اس کو دودھ پلائے اس کے کھانے پینے اور اس کے پہننے کا خرچہ بھی وہ والد دے، لیکن زبردستی کسی پہ نہ کی جائے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لیا جائے، نہیں، جتنی استطاعت ہو اتنا لیا جائے، زیادتی نہ کی جائے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور واو کا مطلب اور، ان کا مطلب اگر، اردتم اگر تم ارادہ کر لو، ان تسترضعوا تم کسی اور عورت سے طلب کرو گے رضاعت، یعنی تم نے کسی اور عورت کو کہا کہ میرے بچے کو کی رضاعت کر دو، اولادکم تمہاری اولاد کی، فلا جناح علیکم اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ بھی کر سکتے ہو، بچے کی حقیقی ماں سے چاہے رضاعت کرواؤ چاہے کسی اور سے کروا لو۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اذا سلمتم جو تم اسے دے چکے ہو، ما آتیتم جو تم نے ان سے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ دے دو، بالمعروف ہی معروف طریقے سے، یعنی اس عورت سے بھی طے کر لو کہ بچے کی رضاعت کے اوپر تمہیں ماہانہ اتنے پیسے ملیں گے، جو طے ہے وہ پہلے دے دو، دینے کے بعد اس سے یہ کرو معروف طریقے سے۔ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، یعنی وہ جو میں نے تعریف کی تھی اللہ ہی سے پوچھ کے کرنا ہے کہ اب میں پیسے اس کو دوں، کتنے دوں، پیسے بچانے کے لیے نہ تھوڑے دینے ہیں نہ ہی ضرورت سے زائد کوئی طلب کر کے اس کی ضرورت ہے اب جتنے مرضی مانگ لو، یہ رستہ اختیار نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جانو، ان اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بما تعملون بے کے متعلق، ما جو تعملون تے تم کے لیے، وانون جمع کے لیے، باقی تو اردو کا کلمہ عمل رہ گیا، بصیرن دیکھنے والے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو، جو تم جس کی بنیاد پر تم مختلف حرکتیں کرتے ہو اس سے تمہیں سمجھا دیا گیا ہے کہ پیسے دینے اور پیسے کی محبت میں نہ کم کرنا نہ کسی کو مجبور کرنا، زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔
والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین، جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچے کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم رضاع، جو چاہتے ہیں دونوں کہ وہ اپنے بچے کو مکمل رضاعت کریں، تو گویا مکمل رضاعت کا وقت 2 سال ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو بھی اس کی استطاعت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ لا تدارو والدۃ، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، ولا مولود لہ بولدہ، نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور دودھ پلانے کا حق جیسا بچے کا ہے، بچے کو دودھ پلانے کا حق باپ پر ہے، اسی طرح ان کے ورثاء پر بھی ہے اگر باپ نہیں ہے تو۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو، یعنی وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم نے ارادہ کر لیا، أَن تَسْتَرْضِعُوا، اس سے نہیں کروانا ہم نے کسی ماں سے بلکہ کسی اور عورت سے کروانا ہے، رضاعت کروانی ہے اولادکم، اپنی اولاد کی، فلا جناح علیکم، تو تم پہ اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، بشرطے کہ اس کا جو معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پہ ادا کر دو۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے، اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور بصیر تو فعیلون کے وزن پر ہے، جب تم نے کام نہیں بھی کیا تب بھی اللہ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو اور کیا کرو گے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام